کہ جب سیدنا عاصم بخیہ نے فرمایا انا آتیک والتخ میں لے کر آتا ہوں کتنی دیر میں قبل یرتد الیک طرفک کہ آپ کی پلک جھپکے گی نہیں کہ وہ تب حاضر ہو جائے گا. سامنے عاصم بخیہ ہیں بات کر رہے ہیں یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے اپنی نگاہ یہ ابھی ہٹے گی نہیں آپ کی کہ آپ کے کرم کے نگاہ سے وہ تک میں حاضر کر دوں گا. میرے ساتھیوں دیکھیے غور کیجیے اللہ رب العالمین نے تمہارے مسلک کو سچا بنایا ہے اور تم لوگ حق پر ہو یہ بات ذہن میں رکھ لو. اور ہماری سچائی کی دلیل اور ہماری حقانیت کا ثبوت جو ہے پیارے ساتھیوں یہ جو 1000 سال پرانے گنبد اور مینار ہیں یہ بتلا رہے ہیں کہ دیکھیے غور فرمائیے ملتان شہر کے حاضر ہوا وہاں پر حضرت سیدنا غوث بہاؤالدین ذکی ملتانی علیہ رحمت و رضوان کا گنبد پاک ہے. سیدنا شاہ رخ نیاری نوری حضوری علیہ رحمت کا گنبد پاک ہے. اور لاہور میں دیکھیے حضرت سیدنا داتا گنج مقتدی حضوری علیہ رحمت کا گنبد پاک. پیارے بھائیوں پوری دنیا میں گھوم جائیے آپ کو کہیں پر غوث جینا کا گنبد پاک نظر آئے گا تو کہیں خواجہ 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 غریب نواز کا گنبد پاک نظر آئے گا. یہ گنبد بتلا رہے ہیں کہ جب گنبد بنائے گئے تھے تو اس کا کوئی ان کی مخالفت کرنے والا نہ تھا. سارے بنانے والے تھے مخالفت کرنے والے. یہ اب تقریباً چند سالوں سے اسی صدی میں 60-70 سال پہلے پیدا ہوئے ہیں. اس سے پہلے سارے مزارات کے بنانے والے تھے گرانے والا کوئی بھی نہ تھا. یہ ہماری واجب دلیل ہے ہماری سچائی کی اور حقانیت کی. پیارے بھائیوں ساری دنیا جانتی ہے کہ ہم مزارات والے ہیں لیکن ہمیں پھر کام بھی ویسے کرنے چاہیے. اور یہ مزارات کا کام کیا ہے؟ دین متین کی خدمت کرنا. مولانا مرحوم نے دین متین کی بہت خدمت کی. اللہ رب العالمین ان پر رحمت نازل فرمائے. پیارے ساتھیوں میرے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک شخص لائے گا اور وہ رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا اور رب العالمین فرمائے گا جبریل لاؤ اور اس کو تم میرے محبوب کی بارگاہ میں پیش کر دو. جبریل امین آئیں گے اس کا ہاتھ پکڑیں گے اور میرے آقا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اس میں لے کر جائیں گے اور میرے آقا حضور علیہ السلام حوض کوثر سے بھر بھر کے پانی پلا رہے ہوں گے تو میرے آقا اسے دیکھیں گے تو کھڑے ہو جائیں گے. جن کے لیے ساری کائنات کھڑی ہوتی ہے اور ان کے لیے میرے آقا کھڑے ہوں گے اور میرے آقا اپنے لب سے پانی بھریں گے اور عطا فرمائیں گے اے میرے غلام پی لے. وہاں محشر میں شور مچے گا یا رسول اللہ ہمیں کاسوں سے اور پیالوں سے اور اسے اپنے دستے مبارک سے. تو میرے آقا حضور علیہ السلام فرمائیں گے کہ جب یہ دنیا میں تھا اور تم بھی تھے دنیا میں تمہیں اپنی فکر تھی مگر اسے میرے اس دین کے علاوہ کسی اور چیز کی فکر نہ تھی. پیارے ساتھیوں در حقیقت دین کی خدمت ہے لیکن کون سی دین کی خدمت؟ وہ دین جس پہ کہ میرے آقا حضور علیہ السلام راضی ہوں اور وہ دین جس پر ہمارے اسلاف قائم تھے جس پر ہمارے بزرگان دین قائم تھے. ابھی حضرت ابن وحید کی فرمائے میرے ساتھ میں نے جب اس طرح کی خانقاہ سے تشریف لائے میرے دل باغ ہو گیا. میں بڑا راضی ہو گیا الحمدللہ کہ یہ ہمارے وحید ایسی خانقاہ سے آئے ہوئے ہیں. باقی سجاد باقی حضرات سے میرا صحیح تعارف نہیں. آپ کے علم ہے میں بہت کم باہر نکلتا ہوں جامعہ سے ابھی بڑی مشکل سے حاضر ہوا. بہرحال یہ خانقاہوں والے در حقیقت یہ بات ذہن میں رکھ لیجیے پیارے ساتھیوں کہ خانقاہوں نے جو کام کیا وہ ایسا کام ہے جو 100 مولوی مل کر بھی نہیں کر سکتے. آپ دیکھ کر غور کیجیے. مجھے یہ بتلائیے لاہور کے اندر اگر ایک داتا دربار نہ ہوتا تو ہم کہاں کھڑے ہوتے؟ ایک قبر انور شریف لاہور میں رہ کر پورے لاہور کے اندر وہ کام کر رہی ہے جو کہ 1000 مولوی مل کے بھی کام نہیں کر سکتے ہیں. یہ ہے تصرف ہمارے اولیاء اللہ کا کہ مزارات کے اندر رہتے ہوئے بھی تصرف فرماتے ہیں.
اور اسی لیے تو وہ لوگ اسی بات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ بس یہ جنبت گرائے جائیں، یہ مزارات ختم کیے جائیں، کیونکہ جب یہ ختم ہوں گے معاملہ پھر ان کا آدھا رہ جائے گا اور معاملہ ختم ہو جائے گا۔ میرے ساتھیوں، بات اصل میں یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہمیشہ دین متین کی خدمت کے لیے گامزن رکھو اور اسی پر تم چلتے رہو۔ در حقیقت یہی حق ہے اور یہی سچ ہے، اور اس کے اندر یہ بات ذہن میں رکھو کہ اہل سنت کے دامن کو مت چھوڑنا، جو مسلک اہل سنت ہے اس کی دامن کو مت چھوڑنا۔ وہ کیا ہے پیارے ساتھیوں؟ اب فتنے جگہ جگہ سے ابھر رہے ہیں، فتنے اپنے سر اٹھا رہے ہیں، اور اہل سنت کا معاملہ کیا ہے؟ اہل سنت کا معاملہ یہ ہے کہ سب سے پہلے افضلیت میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانو، اور ان کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھو، ان کے بعد عثمان غنی کو جانو، حضرت علی کو ان کے بعد جانو۔ یہ الگ بات ہے کہ بہت سارے فضائل و مکارم اللہ رب العالمین نے حیدر کرار میں وہ رکھے ہیں جو ان کا خاصہ ہے، اور یہ بات بھی تسلیم کرو کہ افضلیت میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ میں کوئی شبہ نہیں، مگر ولایت کے من جملہ کمالات اور من جملہ خصوصیات جو ہیں رب العالمین نے حیدر کرار مولا المسلمین میں رکھی ہیں۔ آپ دیکھیے، غور کیجئے، یہ ہے مسلک اہل سنت و جماعت جس پر کہ ہمارے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ میں یہی بات تحریر فرمائی، جو کہ میں نے چند جملے میں ان کا خلاصہ پیش کیا ہے۔ پیارے ساتھیوں، یہ بات ذہن میں رکھو کہ ہم لوگ جو ہیں اہل سنت ہیں، الحمدللہ اپنے آپ کو ڈاماڈول ہونے سے بچاؤ، کسی اور طرف مت لے کر جاؤ اور دین متین کی خدمت کرو۔ در حقیقت یہی حیات ہے، اسی میں تمہاری حیات ہے۔ اب دیکھیے، میرے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا، ایک حدیث واپس کر رہا ہوں، توجہ کیجیے، میرے آقا نے فرمایا، ہاں تمہارے بعد بھی کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو کہ قرآن نہیں پڑھنے والے ہیں، لیکن ان کا قرآن کے حکم سے نیچے نہیں ہوگا، مگر دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، اور ان کا معاملہ کیا ہوگا؟ تحقرون صلاتکم بصلاتہم، تمہاری اپنی نمازیں ان کی نمازوں کے سامنے بڑی حقیر جانو گے، بڑی چھوٹا سمجھو گے، اپنی نمازوں کو اور اپنے روزوں کو ان کے سامنے حقیر جانو گے، لیکن ان کا معاملہ کیا ہوگا کہ یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ، وہ دین سے اس طرح گزر جائیں گے جیسا کہ تیر شکار سے گزر جاتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ تیر جب شکار سے گزرتا ہے تو شکار کا بیڑا غرق کر کے گزرتا ہے نا، شکار کا بیڑا غرق کر کے گزرتا ہے۔ وہ دین میں تو آئیں گے مگر روح دین کو فنا کرتے ہوئے گزریں گے، ان کے اوپر دین کا کوئی اثر نہ ہوگا۔ دین کس چیز کا نام ہے؟ میرے شیخ میرے مرشد غزالی زمان نے فرمایا، جب پوچھا کہ حضور دین کسے کہتے ہیں، آپ نے فرمایا جو حضور علیہ السلام نے فرما دیا وہ دین ہے، جو کر کے دکھا دیا وہ دین ہے۔ اس کے علاوہ دین کسی تیسری چیز کا نام نہیں، جو میرے آقا کا فرمان ہے، میرے آقا کا قول اور عمل دین ہے۔ آپ دیکھیے، غور کیجیے، ترمذی شریف کے اندر حدیث پاک میں آتا ہے، میرے آقا حضور علیہ السلام سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کا تصور فرما رہے ہیں، اور رمضان مبارک کا موقع ہے اور چلچلا کی دھوپ ہے، عصر کی نماز کو ہوا جاتا ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں کہ گرمی کی شدت کی بنا پر صحابہ کرام کی جو کیفیت ہے، حضور وہ اب آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں۔ اب میرے آقا یہ بات جانتے ہیں اور سارے صحابہ جانتے تھے کہ قرآن کا فیصلہ ہے اتم الصیام الی اللیل، کہ رات تک روزے کو پورا کرو، یہ قرآن کا فیصلہ ہے نہیں ہے؟ اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے کیا کیا؟ حدیث پاک میں آتا ہے، دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدحا، میرے آقا نے پیالہ منگایا، وشرب منہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا نے اس سے نوش فرمایا۔ اب سورج غروب نہیں ہوا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، میرے آقا نے نوش فرمایا۔ صحابہ کرام نے جب دیکھا کہ اللہ کے نبی نے نوش کر لیا ہے تو کسی صحابی نے یہ بات نہیں کہی، کسی صحابی نے یہ بات نہیں کہی، کسی صحابی نے یہ بات نہیں کہی کہ یہاں پر قرآن کیا ہے، یا رسول اللہ اتم الصیام الی اللیل، کہ رات تک روزے کو پورا کرو، کسی صحابی نے یہ بات نہیں کہی۔ وہ جانتے تھے کہ دین حضور سے زیادہ اور کون جانے گا، قرآن کو حضور سے زیادہ اور کون سمجھے گا۔ وہ جانتے تھے کہ دین تو میرے آقا کی اداؤں کا نام ہے، میرے آقا اگر
قرآن مجید میں آیت آتی ہے کہ رات میں افطار کرو، لیکن اگر حضور علیہ السلام پہلے افطار کر رہے ہیں اس وقت پہلے افطار کرنا بھی، اس لیے کسی بات میں آتا ہے بعض صحابہ نے نہیں افطار کیا، انہوں نے کہا ابھی سورج غروب ہو جائے گا ہم افطار کر لیں گے۔ میرے آقا حضور علیہ السلام کو جب اس کی اطلاع ملی، میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا اولئک هم الوساط، اللہ فرمان ہے جنہوں نے کہ نہیں کیا ہے۔ اب دین اسی چیز کا نام ہے کہ جو کہ میں نے کر کے دکھا دی اسی پر تم نے عمل پیرا ہونا ہے۔ پیارے بھائیوں، پیارے ساتھیوں، اصل میں دین عشق مصطفیٰ کا نام ہے۔ عشق جب آتا ہے تو عقل پیچھے رہ جاتی ہے اور دیکھتا ہے کہ محبوب کیا کر رہا ہے، محبوب کی اداؤں کے ساتھ ہی ڈھل جانا یہی دین ہے۔ میرے آقا نے بتلا دیا نماز اس طرح پڑھنی ہے، ہمیں اس طرح پڑھنی ہے، روزہ اس طرح رکھنا ہے، ہمیں اس طرح رکھنا ہے۔ پیارے بھائیوں، یہ اہل سنت کا خاصہ ہے، مسلک کے حق اہل سنت و جماعت سے مت ہٹنا، خدا کے لیے اسی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب پر فضل و کرم فرمائے، تمام علماء اہل سنت کی خیر فرمائے، تمام ماشاءاللہ مشائخ کو دام تشریف فرمائے۔ میری جانب میں اور میری بھائی جانب میں میں سب کے سامنے 10 بچہ سلام پیش کرتا ہوں، اگرچہ میرا تعلق ان سے نہیں لیکن یہ کہ میں سب سے 10 بچہ سلام پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین آپ کی بھی خیر فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ سب کی خیر فرمائے، سب کو زندہ و سلامت رکھیں، آباد و شاد رکھیں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔